انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الصادق الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صحیفہ جو بھی ہو وہ مثل قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفہ جو بھی ہو وہ مثل قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، نہ ہو تعظیم جس دل میں سرکار مدینہ کی، لاکھ عبادت کر لے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ بالکل ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، اے سی اندر چل رہے ہیں، آپ باہر بیٹھے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، ہو کیوں نہ ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں، دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے، خوش بخت ہے وہ انسان اکبر جس نے آج بھی قرآن کریم کو کھلا رکھا ہے۔ سب حضرات محبت کے ساتھ ذوق اور شوق کے ساتھ عبادت کی نیت سے بآواز بلند نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میری گفتگو اور میری باتوں کو سننے والی میری پردہ نشین غیرت مند جرت مند مائیں بہنیں بیٹیاں، آج ہمارا اس ادارہ جامعہ ابو بکر صدیق کی عظیم الشان مسجد جامع مسجد ابو بکر صدیق کے اندر الحمدللہ ختم قرآن مکمل ہوا۔ تراویح کے اندر آپ حضرات دور دراز سے سفر کر کے یہاں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کا آنا قبول اور منظور فرمائے۔ تو کچھ دیر کے بعد ہماری اس محفل اور مجلس کے مہمان خصوصی استاذ العلماء شہنشاہ خطابت خطیب ادیب گلشن رسالت کے قریب ابو الخطبہ حضرت مولانا عبدالکریم ندیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لانے والے ہیں، اور ہماری اس ادارہ سے الحمدللہ اس سال 9 بچوں نے قرآن مجید حفظ مکمل کر کے ملتان بورڈ وفاق المدارس العربیہ کا امتحان بھی دیا ہے۔ انشاءاللہ ان بچوں کے بھی اور بچوں کے والد یا جو سرپرست ساتھ ہوں گے ان سب کی دستار بندی بھی کرائی جائے گی۔ تو آپ حضرات اتنی دیر کے لیے مجھ بندہ ناچیز کو گندی آواز کے مالک کو تھوڑی دیر برداشت کریں گے، کریں گے جی۔ تو نعت آپ حضرات نے سنی، کچھ معروضات عظمت قرآن کے حوالے سے عرض کر کے آپ کے دلوں کو ایمانوں کو جگانا چاہتا ہوں۔ تو محبت میں آ کر ایک دفعہ اللہ نے تمہیں جتنی ہمت اور طاقت عطا فرمائی ہے دل کھول کے سبحان اللہ کہیں۔ ماشاءاللہ زندہ دل قوم ہے ماشاءاللہ۔ ہماری اس مسجد کی الحمدللہ یہ تاریخ میں ہے کہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ دور دراز سے قریب سے جو بھی آتے ہیں محبت اور ذوق اور شوق سے آتے ہیں، ایسے ہے نا الحمدللہ۔ تو سارے میں خود بھی بازوق ہوں، مجمع بھی بازوق پسند کرتا ہوں، 2 ہوں 4 ہوں 8 ہوں، یہ 10 50 لوگ ہمارے پاس معتکفین بیٹھے ہیں،
یقین جانیے مسجد میں کھڑا ہوں، ان سے گفتگو کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. سننے والے ہوں توجہ سے سنیں تو پھر اللہ کی طرف سے باتوں کا الہام ہوتا رہتا ہے، پھر انسان اللہ کی طرف سے اچھی گفتگو بھی کرتا رہتا ہے. تو عزیزو، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اللہ فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کو نازل بھی میں نے کیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میں خود خدائی لے چکا ہوں. قرآن کا محافظ کون؟ ایسے نہیں کام چلے گا. محافظ کون؟ گھنٹہ تراویح میں نے پڑھائی، گلا میرا جواب دے گیا، تھک آپ گئے. قرآن کا محافظ ہاتھ اٹھا کے کہیں کون ہے؟ محبت سے کہیں کون؟ ذوق سے کہیں کون؟ شوق سے کہیں قرآن کا محافظ کون؟ اللہ. تو رب کہتے ہیں میں نے نازل کیا، حفاظت بھی میں ہی کروں گا. میں اللہ کی دربار میں جا کر عرض کرتا ہوں مولا آپ اپنے کلام کی حفاظت کیسے کریں گے؟ رب مجھے کہتے ہیں مجھے کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں، میں تو ساری کائنات کو خود ہی سہارا دیتا ہوں. اللہ پھر تو کہاں رکھے گا؟ کہاں اپنے اس کلام کو محفوظ کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں ایسی جگہ رکھوں گا جہاں سے چرایا نہ جائے، ایسی جگہ رکھوں گا جہاں سے نکالا نہ جائے، ایسی جگہ رکھوں گا جہاں سے ہٹایا نہ جائے. میرے عقل نے جواب دے دیا ارے کون سی ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں سے کوئی چرا نہ سکے؟ کون سی ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں سے کوئی ہٹا نہ سکے؟ کون سی ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں سے کوئی نکال نہ سکے؟ اللہ کس کا انتخاب کرے گا؟ رب کہتے ہیں اپنے معصوم بچوں کو بلاؤ جن کی عمریں 7 سے 8 سال ہو. تم اپنے بچوں کا سینہ پیش کرو، میں ان سینوں کو خدا قرآن کا خزینہ بنانا چاہتا ہوں. قرآن کے حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ نے لیا. وہ دیکھو دیکھی دہلی کے چوک کے اندر ایک آدمی کھڑا ہے، ہاتھ کے اندر تورات لے کے کھڑا ہے، مسلمانوں کو چیلنج کر کے کہتا ہے مسلمانوں میرے ہاتھ کے اندر تورات ہے، میں نے آگ کا چیخا جلایا ہے، تم اپنے ہاتھ کے اندر قرآن مجید کو لے کر آؤ. میں اپنے ہاتھوں سے تورات کی اس آگ کے چیخے میں ڈالتا ہوں، تم قرآن کو ڈالو، میں تورات کو ڈالتا ہوں. جس کی کتاب سچی ہوگی اس کو آگ نہیں چھوئے گی، آگ اسے جھلائے گی نہیں. جس کا مسلک صحیح ہوگا تو وہ بھی بچ جائے گا، اس کی کتاب بھی بچ جائے گی. نوجوان مسلمان کھڑے ہوئے ہیں، بہت بڑا مجمع ہے، کسی مسلمان کی ہمت نہیں پڑتی کہ اس یہودی کا مقابلہ کرے. تو اس وقت ایک نوجوان دوڑتا ہے، پاؤں میں جوتی نہیں پہنتا، چلتے چلتے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ کے پاس جاتا ہے. شاہ صاحب اپنے کتب خانے کے اندر بیٹھ کر کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں. نوجوان کے چہرے اور ماتھے پہ پسینہ ہے. شاہ جی کو جا کے کہنے لگا حضرت غضب ہو گیا. پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا دہلی کے چوک کے اندر ایک آدمی کھڑا ہے جس کے ہاتھ کے اندر تورات ہے، آگ کا الاؤ بھڑکا کے کھڑا ہے اور کہتا ہے مسلمانوں تم اپنے ہاتھوں میں قرآن لے کر آؤ. میں اپنے ہاتھوں سے تورات کو اس آگ کے چیخے میں ڈالتا ہوں. جس کی کتاب سچی ہوگی، جس کی کتاب پر حق ہوگی، اسے آگ نہیں چھوئے گی، اسے آگ نہیں جلائے گی. سارے مسلمان چپ چاپ کھڑے ہیں، کوئی اس یہودی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں. شاہ جی نے کتاب کو بند کیا، کھڑے ہو گئے، چلنے لگے. نوجوان نے کہا حضرت قرآن کو اٹھا لیجئے. کہا بغیر قرآن کے بات بن جائے گی. دونوں جاتے ہیں، جا کے دیکھتے بہت بڑا مجمع ہے، آگ کا الاؤ بھڑک رہا ہے، یہودی کے ہاتھ کے اندر تورات ہے. شاہ جی نے پوچھا کیا تیرا مدعا ہے؟ کہنے لگا تم مسلمان اپنے ہاتھوں سے قرآن کو آگ میں ڈالو، میں اپنے ہاتھوں سے کتاب تورات کو ڈالتا ہوں. جس کی کتاب سچی ہوگی اسے آگ نہیں جلائے گی. شاہ جی کے جملے سنو گے مسلمانوں تڑپ جاؤ گے. شاہ جی نے فرمایا کتابوں کو کیوں ڈالیں؟ کتابیں تو لفظوں کی لکھی ہوئی کاغذوں پہ لکھی جاتی ہیں. ہاں ایسا کرتے ہیں، تو تورات کو سینے سے لگا، میں قرآن کو سینے سے لگاتا ہوں. تو بھی آگ میں چھلانگ لگا، میں بھی آگ میں چھلانگ لگاتا ہوں. پھر پتا چلے گا کس کی کتاب سچی ہے، کس کی کتاب غلط ہے. اس عیسائی نے، اس یہودی نے تورات کو مثالہ اس قسم کا لگایا تھا کہ آگ میں ڈالتا تو اس کتاب کو آگ نہ جلاتی. جب اس نے اتنا بڑا چیلنج شاہ جی کی زبان سے سنا، پیچھے ہٹنے لگا. پتا تھا آگ میں اگر میں چھلانگ لگاتا ہوں کتاب تو بچ جائے گی، لیکن مجھے آگ ختم کر دے گی، میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. وہ پسپا ہو گیا، میدان چھوڑ کے چلا گیا. کسی نے شاہ جی سے پوچھا شاہ جی اتنا بڑا آپ نے چیلنج کر دیا، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، آگ تھی کوئی عام چیز تو نہیں تھی. شاہ جی نے فرمایا سنو
جو خدا اپنے ابراہیم خلیل اللہ پر آگ کو گلے گلزار کر سکتا ہے، رب محمد کی قسم محمد کے دیوانے محمد کے غلام پر بھی آگ کو گلے گلزار کر سکتا ہے۔ اس نے تو اپنے وجود پہ مثالہ نہیں لگایا تھا، اس کو مثالہ لگایا تھا، کتاب کو لگایا تھا، اس کو پتا تھا اگر میں چاہتا ہوں تو جل کے راکھ ہو جاتا ہوں۔ شاہ جی فرماتے ہیں تم یہ سمجھ رہے ہو نا یہ آگ کا الاؤ بھڑک رہا ہے، آگ تمہیں دکھائی دیتی ہے، سنو توجہ کرو۔ شاہ جی نے فرمایا جیسے ہی میں آگ کے قریب گیا وہ آگ آگ نہیں تھی، میرے لیے جنت کا باغ بنی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ یوں کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے قرآن کو پڑھا ہے خدا کی قسم اللہ نے انہیں بڑی عزت عطا فرمائی۔ آپ اس کا مشاہدہ اسی رمضان کے مہینے میں کر سکتے ہیں۔ غریب کا بچہ ہوتا ہے مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر قرآن لوگوں کو سنا رہا ہو، کوئی اس سے نسبت تو پوچھے تو کس قوم برادری کا ہے، تیرا کس قبیلے سے تعلق ہے، نہ قوم کو دیکھا جاتا ہے، نہ قبیلے اور برادری کو دیکھا جاتا ہے، نہ شکل و صورت کو دیکھا جاتا ہے۔ ہاں وہ کون سی نسبت ہے جو اس غریب کے بچے کو مصلی رسول کا وارث اور حقدار بناتی ہے؟ وہ ایک ہی نسبت ہے، اللہ کے قرآن کی نسبت۔ جس کے سینے میں اللہ کا قرآن آتا ہے دنیا دار پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، محمد کا دیوانہ مستانہ پروانہ وہ حضور کا امتی، جس کے سینے میں اللہ کا قرآن آتا ہے دنیا دار پیچھے ہوتے ہیں، قرآن والا سب سے آگے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ نے دنیا میں عزت دی ہے مسلمانوں، اللہ آخرت میں بھی بہت بڑی عزت عطا فرمائے گا۔ ایسے ہی ایک دور تھا، آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، آپ حضرات سنتے ہیں تو سن کے کیا کہتے ہیں؟ بھول گئے یار، کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے پہ نہ کوئی خرچہ ہے، نہ تھانے میں کوئی پرچہ ہے، بلکہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں چرچہ ہے۔ تو آپ جنت میں چرچے آج اس رات میں کرانا چاہتے ہیں، درخت لگانا چاہتے ہیں تو محبت اور ذوق سے کہتے جائیں سبحان اللہ۔ حضرت شیخ درخواستی بھی فرمایا کرتے تھے سب کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی تلاوت کرتے تھے، میں قرآن پڑھوں آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، کوئی قاری تلاوت کرے لوگ سنتے ہیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جب میرے حبیب اللہ کے محبوب پیغمبر قرآن پڑھتے تھے آسمانوں کے فرشتے بھی اتر آتے تھے، محبوب کی زبان سے اللہ کا قرآن سنا کرتے تھے۔ ایسے ہی قبیلہ دوس سے ایک آدمی چلا جس کا نام تھا طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ وہاں قبیلہ دوس سے چلتے چلتے آج یہ ابو جہل کی دعوت پہ مکے میں آ رہے ہیں۔ ابو جہل کو پتا چلا میرا مہمان آ رہا ہے، اس نے گھر کو چھوڑا، مکے کے شہر سے بازاروں سے باہر نکل گیا، اپنے اس مہمان کا ادب و احترام کرتے اس کا استقبال کرتا ہے۔ طفیل بن عمر دوسی اپنی سواری سے نیچے اترتا ہے، جب نیچے اترا تو ابو جہل نے ایسا کیا، کپاس اور روئی کے دو گالے نکالے، اس طفیل بن عمر دوسی کے کانوں کے اندر کپاس ٹھونس دی۔ طفیل بن عمر دوسی نے کہا یہ کون سی بات ہے، میں تیرا مہمان، تو میرا میزبان، میں تیرے پاس آیا ہوں، تو میرا اکرام کر، میری خدمت کر، عجیب میزبان ہے، میرے کانوں کے اندر روئی ٹھونس رہا ہے، کیا تو مجھے بہرا کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو میرا مہمان ہے، میں تیرا میزبان ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مکے میں میرے گھر پہنچے، میری آواز تیرے کانوں میں پہنچے، کسی اور کی آواز تیرے کانوں میں نہ پہنچے۔ طفیل بن عمر دوسی نے کہا ابو جہل سے کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ تجھے پتا نہیں یہاں ایک میرا بھتیجا ہے جس کا نام ہے محمد۔ مزہ نہیں آیا؟ اور محبت سے کہہ دو مومنہ صدا سینہ دیکھ اپنی سبحان اللہ دیکھ۔ بولا نہیں جا رہا مجھ سے، مشکل سے الفاظ نکل رہے ہیں اور آپ کی زبان، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں سبحان اللہ کہنے سے آپ کنجوسی کر رہے ہیں۔ کہا میرا ایک بھتیجا ہے جس کا نام ہے محمد، نام اچھڑا دے من بھامنائے سرکار محمد عربی دا، بے مثل کمال تے لاسانی کردار محمد عربی دا، بہو سونا آلہ افضل ہے، بہو اچیاں شانہ والا ہے، کیا سب دنیا دے درباراں تو
دربار محمد عربی دا کر پیدا امت حبیب دے وچ رب ساڈے تے انعام کیتا کر پیدا امت حبیب دے وچ رب ساڈے تے انعام کیتا او سانو مل گیا آسرا نبیاں دے سردار محمد عربی دا ابو بکر عمر عثمان و علی ابو بکر عمر عثمان و علی سب رتبے عظمت والے ہیں ہے جان نثار تے لج پرور ہر یار محمد عربی دا بد قسمت بدل نظیر میری میرا خوش بختاں وچ نہ ہوندا ایک وار جے خواب وچ ہو جاندا دیدار محمد عربی دا کنو حور پسند کنو نور پسند کنو حور پسند کنو نور پسند کنو موسیٰ دا کوہ دور پسند قسم خدا دی عاشقنو نالین نبی دی دھوڑ پسند اقرار پسند لکھوار پسند اقوار پسند لکھوار پسند سنگ آقا دے ہن چار پسند ہر ہک تے جان فدا ہووے سگو آقا دا ہر یار پسند جرار پسند کرار پسند صدیق دہے پر چار پسند جتے عائشہ زہرا رہندی یسن سنو آقا دا گھر بار پسند جتے آپ لعاب آقا لایا اس علی دے ساکو نین پسند اس ساجد دیوانہ سبدہ ہے ساکو حسن پسند ساکو حسین پسند تو کہا یہاں ایک میرا بھتیجہ ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ 10 نیکیاں ملی 10 گناہ معاف ہوئے اور جنت میں اللہ نے آپ کی 10 درجے بلند کر دی صلی اللہ اچھا کیا کہتے ہیں کیا تجھے پتا نہیں جس آدمی نے میرے بھتیجے محمد کی باتوں کو سنا سنو توجہ کرنا میں یہ چاہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی آواز تیرے کانوں میں پہنچے تو اس محمد کی آواز کا شکار ہو جائے پھر اس محمد کا تابعدار ہو جائے مجھ سے بیزار ہو جائے پھر جنت کا حقدار ہو جائے ابو جہل کافر کہتے ہیں جو محمد کا تابعدار ہے وہ جنت کا حقدار ہے کہہ دو جو حضور کا تابعدار وہ جنت کا جو حضور کا تابعدار وہ جنت کا حقدار تو کون ایسا آدمی ہے جو حضور کی تابعداری کرنے کے لیے تیار ہے واہ میرے اللہ آج تو فرشتوں میں اعلان کر دے اشاد اخو کی اس مسجد کے اندر بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے دیکھو کتنے نبی کے دیوانے بیٹھے ہیں جو کہنا چاہتے ہیں اللہ ہم تیرے نبی محمد کی تابعداری میں زندگی گزارے کہو انشاءاللہ دنیا کے ہر کام میں کمپرومائز ہو سکتا ہے لیکن حضور کے ختم نبوت کے مسئلے میں نبی کی غلامی کے مسئلے میں کبھی کسی کے ساتھ سودے بازی نہیں ہو سکتی نبی کا غلام نبی کا دیوانہ مستانہ پروانہ دنیا جہان کے ہر سکھ گوشی غمی کو برداشت کر سکتا ہے لیکن حضور کے دین سے منہ نہیں موڑ سکتا اور یہ چاہتا پھرتا ہے اللہ مجھے حضور کی غلامی میں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے دنیا سے جا رہا ہوں چہرے کو کفن کے اندر لپیٹ دیا جائے لوگ چہرے کو دیکھ کر کہیں کہ یہ حضور کا غلام قبر میں نہیں جا رہا یہ تو سیدھا جنت میں جا رہا سب حضور کی تابعداری کرنا چاہتے ہیں نا انشاءاللہ کسی کا ہاتھ نیچے تو نہیں ہے مجھے اس محفل اور مجلس کے اندر 10 آدمی چاہیے ہاتھ نہیں نیچے ہونا چاہیے حق تو بنتا ہے نا میرا جی جو یہ کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ میں مردے دم تک اللہ کے نبی کی سنت کو نہ کاٹوں گا نہ چھیڑوں گا 1 2 3 4 5 6 میں ہار گیا آپ جیت گئے مبارک ہو تمہیں مسلمانوں مبارک ہو کتنے خوش نصیب ہو میں کہتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ کے حبیب تم سے پوچھیں گے ارے تمہیں کس نے اس چیز کا دیوانہ بنا دیا تو خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں جھولی پھیلا کر میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں اللہ اگر آپ سے پوچھے کہ اس حوالے سے تم کون سا نیکی کا کام کر کے آئے ہو جہاں اللہ تمہیں جنت کا ٹکٹ عطا فرمائے وہاں میرے لیے گناہگار آدمی کی بھی اللہ کے حضور سفارش کر دینا آپ تو بخشے بخشائے جنت میں جاؤ گے خدا کی قسم آپ کے صدقے سے اللہ مجھے بھی جنت کا داخلہ عطا فرمائے میں نے بندے مانگے تھے 10 میں کنجوس اور بخیل نکلا آپ کتنے سخی نکلے یار اپنے لیے الیکشن کے لیے ووٹ نہیں مانگے میں نے حضور کی غلامی کے لیے تمہیں ابھارا ہے یار حضور کا دیوانہ بنانے کے لیے تمہاری منت سماجت کی ہے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں آپ کی عظمت
کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر سب سے مشکل کام ہمارے آج کے اس نوجوان کا یہی اسی داڑھی کا مسئلہ ہے۔ رکھیں گے کوئی رشتہ نہیں ہوگا، رکھیں گے جاب نہیں ملے گی، رکھیں گے کام کاج کے لیے کوئی نہیں کھڑا کرے گا۔ ارے تم دنیا والوں کی غلامی چاہتے ہو، تمہیں تو حضور بلا رہے ہیں، آ جاؤ مجھ محمد کی غلامی میں، مجھ محمد کی غلامی میں آؤ گے، ناکام نہیں ہوگے، نبی کی غلامی میں آؤ گے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تو ابو جہل نے کیا کہا؟ اگر تو اس محمد کی آواز کا شکار ہو گیا، پھر مجھ سے بیزار ہو گیا، اس محمد کا تابع دار ہو گیا، تو پھر جنت کا حقدار ہو گیا۔ کہا اچھا کیا اس کی آواز میں اتنا جادو ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں۔ کانوں میں روئی ڈال دی، چلتے چلتے ابو جہل اپنے مکان پہ لے گیا۔ میں بات کو مختصر کروں، جب وہاں گئے تو ابو جہل نے کھانا کھلایا، پانی پلایا، کھانا کھلا پلا کے جب سلا دیا، رات کو طفیل، توجہ میری طرف رہے، طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پہ لیٹے ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں، نیند نہیں آتی، کبھی اس رخ کبھی اس رخ، کبھی اس پہلو پہ کبھی اس پہلو پہ، کروٹیں بدلتے رہے، جاگتے رہے، بے چین ہیں، بے قرار ہیں کہ اللہ تو نے اپنے حبیب کو اتنی خوبصورت آواز عطا فرمائی ہے کہ جو بھی اس نبی کی آواز کو سنتا ہے وہ اس محمد کا تابعدار بن جاتا ہے۔ ایسے جو کروٹیں بدل رہا تھا، کان سے روئی کا گالا نکلا، میں کہتا ہوں نکلا نہیں، اس نکالنے والے نے نکال دیا۔ ایسے جو کان سے روئی کا گالا نکلا، ادھر بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ میرے آقا ٹیک لگائے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یاسین بالقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ ارے نبی کی زبان پہ اللہ کا قرآن آیا، طفیل بن عمر دوسی اپنے گھر میں سویا ہوا ہے، کانوں سے روئی کے گالے نکل گئے، سنا تو مقناطیس کی طرح، جیسے لوہا مقناطیس کو کھینچتا ہے، ایسے اٹھ کے چلتا گیا، جا کے بیت اللہ کی دیواروں کے قریب کھڑا ہو گیا۔ دوسری طرف نبی، ایک طرف طفیل بن عمر دوسی کھڑا ہے، نبی کی زبان سے اللہ کا قرآن سن رہا ہے، مزے لے رہا ہے، دل میں خواہش تھی، تمنا اور آرزو تھی، رات ختم ہو جائے لیکن حضور کی بات ختم نہ ہو، میں سنتا رہوں، حضور سناتے رہے، میں یہاں رہوں، حضور وہاں رہے، لیکن دل اپنے آپ میں قابو نہ کر سکے، سن کے دیوانوں کی طرح چلتے گئے، سامنے حضور کا چہرہ دیکھا، زبان سے اللہ کا قرآن سنا، فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کہا رب محمد کی قسم، محبوب میں گواہی دیتا ہوں، خدا اپنی خدائی میں سچا ہے، محمد اپنی مصطفائی میں سچا ہے۔ حضور نے پوچھا تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول، طفیل میرا نام ہے، قبیلہ دوست سے چلا ہوں اور ابو جہل کی دعوت پہ آیا تھا، مجھے روکا گیا، مجھے ٹوکا گیا، میرے کانوں میں روئی کے گالے ٹھونسے گئے، اس محمد کی آواز تیرے کانوں میں نہ پڑے، لیکن اس نکالنے والے نے میرے کانوں سے روئی کے گالے نکال دیے۔ میں کہتا ہوں جب اللہ کی طرف سے ہدایت کا فیصلہ آ جاتا ہے، پھر دنیا والے اپنی دنیا کے لوگوں کو نہیں دیکھا کرتے، ہر ایک چیز کو ٹانگے مار کے کہتے ہیں لوگوں دنیا کی غلامی تمہیں مبارک ہو، ہمیں محمد مصطفیٰ کی غلامی مبارک ہو۔ ہدایت کس کے قبضہ قدرت میں؟ سارے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو۔ آپ کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے، جگانا اور بیدار کرنا مقصد ہے۔ ہاتھ اٹھاتے رہیں گے، پیچھے کرتے رہیں گے تو آپ جائیں گے، آپ کی سستی ختم ہو جائے گی۔ وہ 40 سال تک ایک شخص بیٹھا ہے، بت سامنے ہے، یوں ہاتھ جوڑ کے یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، 40 سال ہو گئے، صنم 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 کہتے 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 گلا بیٹھ جاتا تھا، لیکن بتوں سے کبھی جواب بولو، بتوں سے کبھی جواب نہیں آیا، نہ آیا ہے، نہ آتا ہے، نہ آئے گا۔ ایسے بیٹھا ہاتھ جوڑ کے صنم 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 کہتے کہتے ایک دفعہ اس کی زبان سے نکلا یا صنم کی بجائے یا سمد یا سمد، یہ صنم وہ سمد، ایک دفعہ کہا سمد، 70 دفعہ جواب آیا لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ پورے فرشتوں میں کھلبلی مچ
مچ گئی. اللہ 40 سال سے ایک بندہ بتوں کے سامنے بیٹھ کر سنم 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 پکارتا ہے, بتوں نے جواب نہیں دیا. اب وہ نیند میں آ کر, اونگ میں, جان بوجھ کر نہیں, ویسے نکل گیا. سمجھ, آپ نے 70 دفعہ جواب دیا. رب کہتے ہیں اس نے 40 سال تک سنم کو پکارا, سنم سے جواب نہ آیا, ایک دفعہ سمد کو پکارا ہے. آج اگر میں سمد بھی جواب نہ دیتا پھر سنم اور سمد میں کیا فرق رہ جاتا. اس نے ایک دفعہ سمد نکالا ہے. میں 70 دفعہ کہتا ہوں, قرآن بھی کہتا ہے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. وہ رب جسے ہدایت دیتا ہے اسے گمراہ کوئی نہیں کر سکتا, جو گمراہ ہو جائے اسے ہدایت کوئی نہیں دیتا. اس نے ایک دفعہ سمد کہا, رب نے 70 دفعہ کہا میرا بندہ تیرے آنے کی دیر ہے, میرے ہاں معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے. معاف کرنے والی ذات کون ہے؟ تو جانا کس کے دروازے پہ ہے؟ اللہ کے دروازے پہ. ہمارے شاہ جی سید عطا اللہ شاہ بخاری کے ایک جملے ہیں, وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل کرتا ہے میں حضور کے روزے پہ جاؤں. اللہ آپ سب کو لے جائے. قبولیت کی گھڑیاں ہیں, مبارک رات ہے, تو کیا فرماتے ہیں میں حضور کے روزے پہ جاتا ہوں, میرا دل کرتا ہے میں جاؤں حضور کو سجدہ کروں. کیا کروں؟ حضور کو سجدہ کروں. لیکن میں ایک طرف حضور کی عزتوں اور عظمتوں کو دیکھتا ہوں کہ میرے نبی کو اللہ نے یہ شان دی کہ محبوب پیغمبر اشارہ کریں, درخت اپنی جڑوں کو چیر کر حضور کے قدموں میں آئیں. یہ میرے نبی کا شان. دوسری طرف میں پیغمبر کا یہ شان دیکھتا ہوں, ابو جہل مٹھی کے اندر پتھر لے کے آتا ہے, پوچھتا ہے بھتیجے بتا میری ہاتھ میں کیا ہے. حضور فرماتے ہیں میرے چچا میں بتلاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے, یا مٹھی والی چیز بتائے کہ میں محمد کیا ہوں. یہ میرے نبی کا شان. اشارہ کریں, پتھر بھی محمد کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں. محبوب اشارہ کریں, چاند تو ٹکڑے ہو جائے, نبی ہاتھ اٹھائیں, اللہ ابو ہریرہ کی اماں کو ہدایت عطا فرمائے. میرے نبی بیت اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر اللہ سے دعا مانگے, عمر کلمہ پڑھ کے محمد کے قدموں میں آئے. شاہ جی فرماتے میرے نبی کا یہ شان ہے, میرے نبی کا یہ مقام ہے کہ معراج کی رات 70,000 نور کے پردے اللہ نے ایک طرف کر دیے اور اپنے حبیب محمد عربی کو رب نے اپنا دیدار کرا دیا. ساری کائنات نیچے, مصطفیٰ سب سے اوپر, زمین نیچے, بیت المقدس نیچے, ساتوں آسمان نیچے, آدم نیچے, عیسیٰ نیچے, موسیٰ نیچے, ابراہیم, یعقوب, یوسف, دانیال, ایوب, یہ سارے نبی نیچے, حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا بھی نیچے, بیت المعمور بھی نیچے, حتیٰ کہ رب کا عرش بھی نیچے تھا. میرا محبوب پیغمبر اس سے بھی اوپر جا رہا تھا. یہ میرے نبی کا مقام ہے, جہاں کوئی نہیں پہنچا میرے نبی محمد مصطفیٰ وہاں پہنچے. پھر کہتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد میں پیغمبر کا شان, مقام, مرتبہ دیکھتا ہوں, تو دیکھنے کے بعد پھر میں بدر کی رات کو دیکھتا ہوں. سبحان اللہ تو کہتے ہیں دیکھتا ہوں بدر کی رات کو. میں یہ دیکھتا ہوں میرا نبی کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہے. وہ کون ہے جس کے سامنے میرا نبی جھکا ہے؟ اللہ. میرا نبی, میں جب نبی کی عظمت کو دیکھتا ہوں دل کرتا ہے سجدہ کروں, لیکن جب نبی کو دیکھتا ہوں میرا نبی تو کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہے. پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں عطا اللہ شاہ تو بھی اس کے سامنے جھک جا جس کے سامنے محمد مصطفیٰ جھکا ہوا ہے. تو حضور نے پوچھا تو کون ہے؟ بات یاد ہے نا؟ تو کہنے لگا آقا میں قبیلہ دوست سے آیا ہوں, طفیل میرا نام ہے, مجھے روکا گیا, ٹوکا گیا, بچایا گیا, ہٹایا گیا, کانوں میں روئی ٹھونس دی گئی, رات کو سویا تھا, روئی کا گالا میرے کانوں سے نکل گیا, اس نکالنے والے نے نکال دیا. اب میں نے آپ کی آواز کو سنا ہے, آپ کی آواز کا شکار بھی ہو گیا ہوں, ابو جہل بدبخت سے بیدار بھی ہو گیا ہوں, آپ کا تابعدار بھی ہو گیا ہوں, جنت کا حقدار بھی ہو گیا. سامنے بیٹھے حضور نے کلمہ پڑھایا. کیا پڑھایا؟ کلمہ. آپ کے بچے کو کلمہ پڑھایا, مسجد کے معلم نے آپ کے بچے کو کلمہ پڑھایا, مدرسے کے مدرس نے. کتنا خوش نصیب ہے محمد کے صحابی جس کو کلمہ بھی محمد عربی نے پڑھایا. عزیزو یاد رکھو یہ قرآن ہمارے پاس بڑی محنتوں سے پہنچا, ایسے نہیں آ گیا.
اب یہ قرآن بیچارہ دنیا میں یوں سمجھو اللہ معاف کرے در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے. کب اس قرآن کو اٹھائیں گے؟ جب دو بندوں میں جھگڑا ہو جائے گا. چلیں جی قرآن کی قسم اٹھا. کب قرآن کو اٹھائیں گے؟ بہن کو بیٹی کو گھر سے رخصت کیا، وہ بیٹی اور بہن جب جا رہی ہے رخصت ہو گئے. یہ بھی رسم ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بیٹی کے سر کے اوپر قرآن کا یوں سہارا دے کہ اپنی بیٹیوں کو گھروں سے رخصت کروں. قرآن کہتے ہیں میں اس لیے نہیں آیا کہ جھگڑوں کے موقع پر تم مجھے اٹھاؤ، میں اس لیے نہیں آیا بہن بیٹی کو گھر سے رخصت کرو، شادی بیاہ کے موقع پر اس کے سروں پہ قرآن کا سہارا دو. قرآن کہتے ہیں میں تو آیا اس لیے ہوں، آؤ میری تلاوت کرو، میں تمہاری زبانوں میں مٹھاس اور چاشنی پیدا کر دوں گا. چھوٹے بچوں کو قرآن کہتا ہے آؤ میرے لفظوں کو یاد کرو، میں تمہیں دنیا میں حافظ قرآن بناؤں گا. عبدگی کے ساتھ لب و لہجے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو، میں تمہیں دنیا میں قاری قرآن کہلواؤں گا. قرآن کہتا ہے اٹھ کھڑا ہو لوگوں کو تبلیغ کر، میں تجھے معلم قرآن کہلواؤں گا. قرآن کے اصول اور قانون کے مطابق زندگی گزار، میں تجھے قرآن دنیا والوں کا امام بناؤں گا. قرآن تو اس لیے آیا ہے. میں کہتا ہوں آج کے اس موجودہ دور میں پڑھنے والے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن ہمارے پاس جو پہنچا ہے بڑی محنتوں سے پہنچا ہے. آپ کسی اللہ کے ولی کی زندگی کا مطالعہ کریں، اس نے قرآن کو کیسے حاصل کیا. بات کہیں دور نکل جائے گی. میں ایک بات اپنے اللہ کے ولی بزرگ کی، بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ، نامور شخصیت ہیں، کون ان کے نام سے واقف نہیں ہے. اللہ نے ان کو اتنا علم عطا فرمایا تھا، اتنی سمجھ فہم و فراست اور تدبر عطا فرمایا تھا. لاکھوں کے مجمعوں میں جا کر لوگوں کے سامنے اللہ کا قرآن سناتے تھے، حضور کا فرمان سناتے تھے. لاکھوں کے لاکھوں مجمعوں کو لے آ کر حضور کا کلمہ پڑھوا کر مسلمان بنا دیا گیا. ایک مناظرہ ہے، ایک لمبی چوڑی گفتگو ہے، موضوع نہیں، موقع بھی نہیں. تو ایک پادری تھا، اپنے یہودیوں کو بہت بڑی محفل کے اندر بڑی بڑی اعلیٰ قسم کی گفتگو سنا رہا تھا. تو یہ حضرت بایزید بستامی انہی یہودیوں جیسا لباس پہن کر اس محفل مجلس میں بیٹھ گئے. کلمے والے کا اللہ نے اپنا ایک روپ رکھا ہے. جو مسلمان ہوتا ہے اس کا اپنا ایک روپ ہوتا ہے. یہ جیسے ہی جا کے بیٹھے تو وہ یہودی جو بڑی تیزی کے ساتھ روب اور دبدبے کے ساتھ تقریر کر رہا تھا، اس کی زبان بند ہو گئی. مسلمان کے سامنے یہودی بول بھی نہیں سکا. تو اس یہودی نے کہا وہ محمد کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان، میں تجھے نبی کا واسطہ دیتا ہوں، کھڑا ہو جا، تیری وجہ سے تو میری زبان بند ہو گئی. بایزید بستامی کھڑے ہو گئے، لباس وہی یہودیوں والا پہنا ہوا ہے. کہا تو حضور کا کلمہ پڑھتے، کہا الحمدللہ. کہا میرے سوالوں کا جواب دے گا؟ انہوں نے کہا پوچھو. تو اس نے ایک سوال کیا، بتاؤ وہ ایک چیز کون سی ہے جس کا دوسرا نہیں؟ حضرت نے جواب دیا. کہا دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں. حضرت نے جواب دیا. کہا تیسرا بتاؤ جس کا چوتھا نہیں. حضرت نے جواب دیا. کہا چوتھا بتاؤ جس کا پانچواں نہیں. حضرت نے جواب دیا. المختصر 100 سے زائد انہوں نے سوال کیے. بایزید بستامی جواب دیتے گئے. جب وہ تھک ہار کے بیٹھا تو اس نے کہا آپ نے اتنے سوال کیے، میرا صرف ایک سوال ہے، میرے سوال کا جواب دو گے؟ کہا پوچھو. تو بایزید بستامی نے کہا میرے سوال کا جواب دے دو کہ جنت کی کنجی کیا ہے، جنت کی کنجی کیا ہے. پورے مجمع پہ سناٹا. وہ جو بڑا پادری جناح کبے میں بیٹھا ہوا ہے، ڈیل ڈال کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو اپنی تقریر سے گرما رہا تھا، عجیب و غریب سوال کر رہا تھا. چپ ہو گیا تو مجمع میں سے آواز آئی، آپ ہمارے رہبر رہنما ہو، اس سے تم نے 100 سوال کیے، اس نے تو تیرے ہر سوال کا جواب دیا ہے، تو اس کے ایک سوال کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا دینے کے لیے تیار ہوں، جواب کا بھی پتہ ہے، لیکن ڈر لگتا ہے اگر میں جواب دوں گا پھر تم یہودی نہیں رہو گے، محمد کا کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لو. اس نے کہا پھر دیر کس چیز کی ہے، بتا، سوال کا جواب تو دے. تو انہوں نے کہا انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے جنت کی، بھول جاتے ہو یار، جنت کی کنجی کیا ہے؟ تو وہ پادری کہنے لگا پھر سنو، جنت کی کنجی ہے
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محبت سے پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو سارے یہودی جو لاکھوں کی محفل مجلس میں وہاں بیٹھے تھے کہنے لگے اگر جنت کی کنجی یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, پھر ہم کیوں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں. کہا با یزید کھڑا ہو, ہم سارے یہودی تیرے ہاتھ پہ محمد کا اسلام قبول کر کے آپ کے ہاتھوں سے جنت کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں. اللہ نے کبھی موقع دیا تو جمعہ کے موقع پر میں آپ کو مناظرہ بھی سناؤں گا کہ اس پادری نے کیسے سوال کیے تھے اور حضرت نے کیسے جواب دیے تھے. تو میں ان کے بچپن کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. چھوٹے سے تھے, پیدا ہوئے, چھوٹی عمر تھی, ابا کا انتقال ہو گیا, ماں بیچاری غریب, بچہ یتیم. تو کسی محلے کے اندر ایسا ماحول بن جاتا ہے غریبوں کا دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. جن کے سروں پہ کوئی سہارا نہ ہو تو بچے بگڑ جاتے ہیں. تو ماں نے دیکھا میرا بچہ آوارہ بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بگڑ جائے, خراب ہو جائے. تو انہوں نے کسی سے مشورہ کیا میں اپنے بچے کے لیے تعلیم کا انتظام کرنا چاہتی ہوں, کہاں جاؤں. بتایا فلاں علاقے کے اندر ایک مسجد ہے, مدرسہ ہے, وہاں لے جاؤ, تمہارے بچے کی تعلیم اور تربیت ہوگی, تمہارا بچہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ بہت بڑا ولی بن جائے. بیوہ عورت, بالکل غریب پسماندہ گھرانہ ہے. اس نے اپنے بچے کی انگلی کو پکڑا, مسجد مدرسے میں لے گئی, مولوی صاحب کے سامنے بچے کو بٹھایا تو کہنے لگی استاذ محترم بیوہ عورت ہوں, اس بچے کے سر پہ باپ کا سایہ بھی نہیں, میں اپنے بچے کو آپ کے پاس لے آئی ہوں. میری بھی میرے مرحوم شوہر کی بھی خواہش تھی کہ ہمارا بچہ اللہ کا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کرے اور اللہ کے محبوب پیغمبر کی احادیث کو اپنے سینے میں محفوظ کرے. میں اپنا بچہ آپ کے پاس لائی ہوں, آپ محنت کر کے اس کو پڑھا دینا, اس کا بدلہ اللہ آپ کو آخرت میں عطا کرے گا. بیوہ عورت ہوں, غریب ہوں, سر پہ کوئی سایہ نہیں ہے جو میرا بھی خیال کرے, اس بچے کا بھی خیال کرے, بس میں آپ کے لیے دعا کر سکتی ہوں. تو استاذ محترم نے اس بچے کو اپنے قبضے میں لے لیا, اپنے قریب بٹھایا. وہ بیوہ خاتون جاتے جاتے ایک جملہ کہہ گئی, کہا استاذ محترم آج میں اپنے بچے کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کے جا رہی ہوں, میرے گھر میں بچہ دوبارہ ملنے کے لیے آئے تو آپ نے اس کو چھٹی نہیں دینی, اس وقت تک نہیں بھیجنا جب تک میرا اور میرے مرحوم شوہر کا خواب پورا نہیں ہو جاتا, جب تک ہمارا یہ بچہ دین اسلام کا سپاہی نہیں بن جاتا. تو یہ بات کہہ کر وہ بیوہ خاتون چلی گئی. بچے نے استاد کے سامنے بیٹھ کر دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا, پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا. کچھ عرصہ گزرا, معصوم بچہ تھا, غریب گھرانے سے آیا تھا. رات کو ایک دن بستر پہ لیٹا, ماں کی ممتا یاد آ گئی. مائیں کس کو یاد نہیں آتی, ماں تو میرے نبی محمد عربی کو بھی یاد آیا کرتی تھی. حضور فرمایا کرتے تھے کاش میری اماں ہوتی, کاش میری اماں ہوتی, کاش میری اماں ہوتی. صحابہ پوچھتے محبوب ہوتی تو کیا کرتے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ نماز عشاء کا وقت ہوتا, میں محمد مصلی امامت پہ کھڑا ہوتا, میں سورہ فاتحہ کو شروع کر چکا ہوتا, میری اماں میرے حجرے کا دروازہ کھولتی, مجھے بلاتی میرا بیٹا محمد ادھر آ. حضور فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نماز توڑ دیتا, پہلے اپنی اماں کی خدمت میں جا کے کہتا اماں آپ کا بیٹا محمد آپ کی خدمت کے لیے حاضر کھڑا ہوا ہے. حضور روتے تھے اپنی اماں کی یاد میں. اور یہ معصوم سا بچہ با یزید بستامی بستر پہ سویا ہے, تکیے کے اوپر سر رکھا ہوا سو رہا ہے. ساری رات روتے گزار دی. صبح ہوئی, استاد کے پاس گیا, استاد محترم آپ مجھے چھٹی دے دیں, ماں کی یاد آ رہی ہے, ابا ہے نہیں, انتقال ہو گیا ہے, ابا ہوتا تو آ کے مل جاتا, میں ابے کا چہرہ جی بھر کے دیکھ لیتا, غریب ہوں, یتیم ہوں, باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے. تو استاد محترم کے سامنے اب دو چیزیں تھیں, توجہ کریں, ایک بچے کا سوال, دوسرا ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ. ماں نے کہا تھا بچے کو گھر میں نہیں بھیجنا, اب بچے رو کے کہتا ہے استاد جی مجھے چھٹی دیں, میں اپنی اماں سے ملنا چاہتا ہوں. اب انہوں نے اللہ سے دعا کی, اللہ میرے لیے کوئی ایسا راستہ بھی فرما دے کہ ماں سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا ہو جائے, بچے کا دل بھی نہ ٹوٹے. اگر بچے کو چھٹی دیتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے, نہیں دیتا بچے کا دل ٹوٹتا ہے. اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تو انہوں نے اس بچے سے کہا بیٹا تم اتنا سارا سبق مجھے یاد کر کے سنا دو, پھر میں تمہیں چھٹی دے دوں گا. بچے نے کہا ٹھیک ہے استاد جی.
جان بوجھ کر استاد نے اتنا سبق دیا، استاد بھی جانتا تھا یہ بچہ ساری رات یاد کرے، اگلا دن سارا بھی یاد کرے گا، لیکن اس کو سبق یاد نہیں ہوگا۔ بچہ آیا، اس نے قرآن کو یوں کھولا، کھول کے سامنے رکھ کے اللہ کے حضور رونا شروع کر دیا، ہاتھ پھیلا دیے، اللہ میں نے تو سنا ہے تو بے آسراؤں کا آسرا ہے، بے سہاروں کا سہارا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں دنیا میں میرا کوئی پرسان حال نہیں، ماں کی ممتا نے ستایا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، اتنا سارا سبق میرے لیے تو بہت مشکل ہے، میں کیسے اس کو یاد کروں گا۔ آپ دنیا کے ہر مشکل کام کو آسان سے آسان بنا دیتے ہیں، ربا میں دعا کرتا ہوں آپ میرے لیے اس مشکل کو بھی آسان فرما دیجیے۔ بچے نے اللہ سے دعا کر کے جیسے ہی قرآن کو کھولا، سبق یاد کرنا شروع کیا، تو چند منٹوں کے اندر بچے نے قرآن پورے کا پورا اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ جتنا سبق استاد نے ذمہ لگایا بچے نے یاد کیا، جا کے کہا استاد جی سن لیجیے۔ استاد نے جب سنا تو استاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو کہنے لگے یہ معاملہ ہی کچھ اور ہے، معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ لوگوں کی نگاہیں دنیا پہ ہوتی ہیں، اللہ والوں کی نگاہیں خدا پہ ہوتی ہیں۔ اللہ جس کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں مسلمانوں، بچپن سے اس کے اندر ایسی عادتیں ڈالتے ہیں، وہ بچپن کی عادتیں پھر بچپن تک چلتی رہتی ہیں۔ بچپن بھی نرالا ہوتا ہے، جوانی بھی نرالی ہوتی ہے، لڑکپن بھی نرالا ہوتا ہے، بڑھاپا بھی نرالا ہوتا ہے۔ جس وقت وہ دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو ان کا دنیا سے جانا بھی نرالا ہوتا ہے۔ جاتے ہیں کفن پہن کے جا رہے ہوتے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں کو روتا ہوا چھوڑ کے جاتے ہیں۔ رشتہ داریاں نہیں ہوتی اللہ کے ولیوں سے، تعلق نہیں ہوتے، وہ دل کی محبت ہوتی ہے جو اس کی یاد میں آنکھوں سے آنسو بہا دیتی ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہو، آج بھی مسلمان کے سامنے بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ کا نام آئے، شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں، کتنا اللہ کا بڑا ولی ہے۔ تو جوانی میں بھی کمال کیا، بڑھاپے میں بھی کمال کیا، رب نے اس کی تقدیر میں لکھا تھا، بچپن میں بھی اس نے کمال حاصل کیا۔ تو اب استاد نے جو وعدہ کیا تھا نا، بیٹا سبق سنا دو گے تو کیا مل جائے گی؟ کیا ملے گی؟ چھٹی۔ تو استاد نے کہا بیٹا ٹھیک ہے آپ نے سبق سنا دیا ہے، اب آپ کو کیا ہے؟ چھٹی ہے، درود شریف پڑھ لیں۔ لگتا ہے تھک گئے ہیں، درود کے لیے بھی آپ نے اپنی زبان کو حرکت نہیں دیا۔ پھر پڑھو اونچی آواز سے، دعا کر دیں، تھک گئے ہیں، جاگیں گے بھاگیں گے؟ جاگیں گے، کب تک جی؟ ہاتھ کھڑا کریں جو کہتے ہیں ہم ساری رات جاگیں گے۔ سجے کھبے نہ لکھی جو انہیں میں کھڑے مولی صاحب آج آت اگے سے آگے تو کہیں پٹھان دا گڈا مسجد ہے وڑ گیا جی، میں اپنی مسجد گیٹ کا نہیں سامنے کھلا پہ نا، یہ میں رستہ کھلا پہ آتا ہے مسجد گڈا آ گیا ہوں گا، کھوتا آ گیا جی۔ میں سارے کاری ظفر صاحب دل مسجد کی خدمت کرنا تہیں میں اللہ دا کی ولی ودہ ہاتھ ڈانگ پہ سوٹی چاہتے اس کھوتے کو مارا شروع کر دیتے اس جو مطلب مسجد کو پلید کرے تھے ناپاک کرے تو مالک نے پچھو آیا آتے ری ٹھوس مولوی کٹی بھی نے گڈا گا۔ وہ خان صاحب نے کیا مولوی صاحب خدا دا واسطہ ہی بے زبان شدہ ہی کو نہ مار بھولتے اے مسیح تے جاگے میں کو وڑدا نہیں ٹھیک ہی نہیں۔ اپنی مثال بھی تو ہوا ہے نسی ایویں نا 8ویں جاڑے بھی سی مولوی صاحب جمعہ تے یا عید تے تو ستا ہوں عید تے چند رہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ 5 وقت اللہ تے گھر آنا چاہیے، کتنی دفعہ؟ 5 دفعہ اللہ کے جیسے مؤذن کی آذان کی آواز کانوں میں پڑے دنیا کے کام دھندے چھوڑ دیے جائیں اور کہہ دیا جائے لبیک اللہ ہم حاضر ہیں، رب بلائے بندہ نہ جائے، ہو سکتا ہے جی؟ آنکھیں کس نے دی؟ زبان، دل، دماغ، کان، ہاتھ پاؤں، اماں ابا کی نعمت، اولاد کی نعمت، ظالی کہہ نہیں دے دعا
بولے ہونے دا واسطے میں ولادت مسیح جائے کرو. سعودی عرب میں قانون بنیا کہ اگر کہیں عورت دا خامن سویرے فجر دی نماز تے نہ آیا نا، نماز دے بعد اوندا بیاہ نکاح کرتے ہوں نال ایک عورت نے چھوڑے سے نکاح نال. عورتیں کو پتہ چلیا بھی اتنا سخت قانون ہے، سویرے کو ہر عورت اٹھی کری تے گھر والے دے کان تو پکڑ کے اٹھا چھوڑی دی بن نماز پڑھ مت میری پہا جا وجے. اللہ سے میں کو اتنی ہمت دے نا بیا تا کہیں پاسے نہ ناراض نہ تھوائے میرے حضرات چک دے وچ تے قانون نافذ کیتا ونے کیویں کہنا دے. اللہ سارے سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو ہم نے 5 وقت کی نماز کا ارادہ بھی کرنا ہے. رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. آئندہ سال پتہ نہیں ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا. آج تاک راتوں میں سے لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے. اللہ کے حضور بیٹھ جائیں، اپنی جھولی کو پھیلا دیں. ہمارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، خدا کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی. اللہ تو کہتے آ میرا بندہ، تو میری طرف چل کے آ، میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا. تو میری طرف ایک بالش آ، میں تیری طرف ایک ہاتھ آؤں گا. تو کالا منہ لے کر آ، میں تیرے چہرے کو منور اور روشن کروں گا. تو گناہوں کا بوجھ لے کر آ، میں رحمت کا دریا لے کے آؤں گا. تو بھی آ، میں بھی آتا ہوں. تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، مجھ رب کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی. تو اپنا رونا پیش کر، میں تیرے آنسوؤں کی قدر کروں گا. تو گناہوں کا بوجھ لے کے آئے گا، میں رحمت کا دریا لے کے آؤں گا. تو میری طرف آ، میں تیری طرف آتا ہوں. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جملہ ہے کہ رب کہتے ہیں میرا بندہ تو میرا بن، میں تیرا بن جاؤں گا. تو آنسو بہائے گا، تیری آنکھ سے آنسو نکلیں گے، میں خدا تیرے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دوں. تو آج کی رات رب سے لینے کی ہے، رب سے لینے کی ہے. اور وہ دینے والا اتنا بڑا سخی ہے کہ اس جیسا سخی کوئی ہے ہی نہیں. تو بھائی عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں، استاد جی میں جاؤں؟ کہا بیٹا جاؤ. بڑی خوشی کے ساتھ بچہ گھر میں جا رہا ہے. صبح ہمارے مدرسے کے بچوں کو بھی چھٹیاں ہونی ہیں، بچوں کے چہرے دیکھو کھل کھلا رہے ہیں. صبح اماں ابے کی خدمت میں جائیں گے، گھر میں ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگائیں گے. بچہ خوشی کے ساتھ گیا، دروازے پہ دستک دی. ماں نے محسوس کر لیا میرا بیٹا آیا ہے. ماں اندر سے پوچھ دیا کون؟ کہا بایزید. ماں کا جواب سنو مسلمانوں، جب تک بڑے حضرات اپنی قربانیاں نہیں دیں گے تب تک آپ کے بچوں کو دین کا علم حاصل نہیں ہو سکتا. آپ حضرات کی قربانی اپنے بچوں کو آنے والے وقت میں قرآن کا حافظ قاری اور عالم بنا سکتی ہیں. ماں نے پوچھا کون؟ تو بچے نے کہا بایزید. ماں نے کہا کون بایزید؟ کون بایزید؟ وہ بایزید جو میرا بیٹا تھا، اس کو تو میں نے دین کے لیے وقف کر دیا تھا، وہ اتنی جلدی کیسے آ گیا؟ ہاں اگر وہ نہیں کوئی اور ہے تو میں تو کسی اجنبی بایزید سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتی. میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ کیوں میرے دروازے پہ آیا ہے؟ بیوہ عورت ہے، سینے پہ پتھر رکھے ہوئے ہے، یہ چاہتی ہے میں دنیا کا ہر دکھ برداشت کر لوں گی. آنے والے وقت میں میرا یہی بیٹا بایزید بستامی اللہ کے محبوب پیغمبر کے دین کا سپاہی بنے، پیغمبر کے دین کا جھنڈا بلند کرنے والا بنے. بیٹے نے سنا تو کہا میری ماں کو ممتا کی جذبات میں لے کر مجھے چھوڑ آئی، آج میرے لیے میری ماں نے دروازہ بند کر دیا. بوجھل قدموں سے بچے نے ماں کا دروازہ چھوڑا. چلتے چلتے پورے راستے میں روتے ہوئے مدرسے میں جاتے ہیں. استاد کے سامنے کھڑے تھے، سر جھکا ہے. استاد پوچھتے بیٹا کیا ہوا؟ ملنے گئے تھے، جلدی کیوں آگے؟ جیسے ہی استاد کے سامنے بچے نے سر اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو کی برسات کی. استاد نے پوچھا بیٹا روتا کیوں ہے؟ کہا استاد جی گیا تھا، ایسے ماں نے کہا ہے، اب میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، منت اور سماجت کرتا ہوں. رو کر آنکھوں سے آنسو بہا کر پھر میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آپ سے چھٹی لوں. آپ نے مجھے چھٹی نہیں دینی، اس وقت تک آپ نے مجھے اپنے پاس رکھنا ہے جب تک میری ماں کا خواب پورا نہیں ہو جاتا، جب تک میں اس دنیا کے اندر اپنے ماں کی ممتا کے جذبے کو پورا نہیں کر لیتا. میری ماں مجھے جو بنا ہوا چاہتی ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ محنت کر کے مجھے وہی بنا دیجیے. یہ تو میری خواہش ہے، ایک منت کرتا ہوں آپ کی. استاد جی نے پوچھا کیا؟ کہا استاد جی آپ ہر روز ہر نماز کے بعد صبح تہجد کے لیے بھی اٹھیں تو ایک کام کیا کریں. پوچھا کیا بیٹا؟ کہا اماں بوڑھی ہو گئی ہوگی، بیمار رہتی تھی، لوگوں کے گھروں کے برتن صاف کیا کرتی تھی. میں نے اپنی اماں کی زندگی کو دیکھا ہے، بچہ تھا کچھ اور تو نہیں کر سکتا تھا. آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں
آپ میری اماں کی صحت یابی کے لیے روزانہ اللہ سے دعا کیا کریں، اور میری اماں کی لمبی عمر کی زندگی کی دعا مانگنی ہے کہ اللہ میری اماں کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک میں اپنی اماں کے سامنے وہ بن کے نہ جاؤں جو میری ماں کا خواب ہے۔ استاد جی نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں روزانہ تیرے لیے تیری اماں کے لیے دعا کیا کروں گا۔ وقت گزرتا گیا، میں بات کو مختصر کروں، 16 سال کا عرصہ بیت گیا، 16 دن نہیں، 16 ہفتے نہیں، 16 مہینے نہیں، کتنے سال ہو گئے مسلمانوں؟ ہائے ہائے ہائے، دنیا کے لیے کمانے کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو دبئی بھیجا، ملیشیا، تھائی لینڈ بھیجا، انگلینڈ بھیجا، جاپان بھیجا، جاؤ بیٹا لاکھوں ڈالر کما کے آؤ، ریال اور پاؤنڈ لے کر آؤ۔ ماں اس وقت تو اپنے سینے پہ پتھر رکھ لیتی ہے، بیوی بھی اپنے شوہر کے بغیر زندگی کے دن گزارتی ہے، ہر دکھ سکھ کو ہنس کے برداشت کر سکتی ہے۔ آؤ ماں دیکھنا چاہتی ہو تو میں تمہیں بتلاتا ہوں، ماں دیکھنی ہے تو آؤ باجزید بستامی کی اماں کو دیکھو، اس نے 16 سال تک اپنے معصوم بچے کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں سے ایک طرف کیے رکھا، بیوگی کی زندگی گزاری، لوگوں کے گھروں میں برتن صاف کیے، جھاڑو دیتی رہی، محنت مزدوری کی ہے۔ 16 سال کا عرصہ بیت گیا، باجزید بستامی اپنی اماں سے ملنے نہیں آیا۔ جب ان کی عمر 22 سال کو پہنچی تو یہ وقت ایسا آتا ہے بچہ صبح سویرے اٹھتا ہے، نماز تہجد ادا کرنے کے لیے مصلی پہ بیٹھ جاتا ہے، استاد نیند کر رہا ہے، خواب میں اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی کا دیدار مل جاتا ہے۔ حضور کی زیارت ہوئی، حضور نے فرمایا تیرے پاس ایک بچہ ہے جس کا نام ہے بایزید، کہہ دو رحمت اللہ علیہ۔ اللہ ہمارے بچوں کو بھی ان جیسا بنا دے یار، اللہ ہمارے بڑوں کو بھی ان جیسا بنا دے۔ جی ہے، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اپنے سر کی پگڑی اتارو اور اس بچے کے سر پہ رکھو، اس کے ماتھے پہ پسانی پہ بوسہ دو اور اسے مبارکبادی پیش کرو کہ آج تو محمد عربی کے دین کے جھنڈے کو اٹھانے والا مرد قلندر، مرد مجاہد بن چکا ہے۔ جا بیٹا اب اللہ تو اس سے دین کا کام کھولے گا، جب تک تو دنیا میں رہے گا ہزاروں نہیں لاکھوں یہودیوں کو بھی محمد کا کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کرتا رہے گا۔ استاد کی آنکھ کھل گئی، میرے پاس اتنی عظمت والا بچہ، اللہ اکبر۔ سفارش کون کر رہے ہیں؟ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ وہ بھی تو خوش نصیب لوگ تھے نا یار، جو راتوں کو سوتے تھے تو خواب میں حضور کا دیدار مل جاتا۔ حضور نے فرمایا جاؤ اس کے سر پہ اپنی دستار رکھو۔ استاد اٹھتے ہیں، اپنی دستار اٹھا کے اس بچے کے پاس پہنچتے ہیں، بچہ تو مصلی پہ بیٹھا ہے، رات کے لمحات ہیں، آخری لمحات کے اندر نماز تہجد کے اندر مصروف ہے۔ بچے نے سلام پھیرا، استاد اپنے اس شاگرد اور بچے کے سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھ گیا، جیسے ہم مسلمان نماز میں تحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا شاگرد تو استاد کا ادب احترام کرتے ہیں، اولاد تو ماں باپ کا ادب احترام کرتی ہے، لیکن یہ کیسا نرالا استاد ہے کہ آج اپنے شاگرد کا ادب احترام کرتے ہوئے دو زانوں ہو کر اپنے اس شاگرد کے سامنے بیٹھا ہے۔ اس شاگرد نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کرنا شروع کی، جیسے ہی دعا ختم کی استاد نے اپنے سر کی پگڑی اتاری، بایزید بستامی کے سر پہ رکھی، پیشانی پہ بوسہ دے کر کہا کہ بیٹا تمہیں مبارک ہو، لوگوں کے لیے سفارشیں ماں باپ کیا کرتے ہیں، تیری سفارش مدینہ طیبہ